السلام علیکم جی، خبیب کیانی کہانی ود کیانی کی نئی قسط کے ساتھ حاضر۔ اور آج کی کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ پوری سلطنت میں گھومو اور دیکھو کہ میری سلطنت میں سب سے بہترین نجومی کون سا ہے اور اس کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ وزیروں نے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی اور بہترین نجومی کو ڈھونڈ کر وہ بادشاہ کے دربار میں لے آئے۔ اب بادشاہ نے اس نجومی سے کہا کہ اپنے ستاروں کا حساب لگا کر مجھے یہ بتاؤ کہ میرا مستقبل کیا ہوگا، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ میرے سامنے بالکل بھی جھوٹ نہیں بولنا، سچ سچ بتانا ہے جو بھی بتا رہا ہوں۔ اب نجومی مشکل میں پڑ گیا، خیر اس نے حساب لگایا اور اس نے اپنے بادشاہ کو بتایا کہ بادشاہ سلامت، بات یوں ہے کہ آپ کا مستقبل مجھے کچھ ایسے نظر آ رہا ہے کہ آخر میں آپ بالکل اکیلے رہ جائیں گے اور آپ کے سارے خاندان والے جو ہیں وہ مر جائیں گے۔ بادشاہ نے جب اس بات کو سنا تو سخت بدمزہ ہوا اور اس نے حکم دیا کہ اس نجومی کو پکڑ کر فوراً قید خانے میں بند کر دیا جائے۔ اس کے بعد بادشاہ نے وزیروں سے یہ کہا کہ اس کو دفع کرو، ایک اور دفعہ تم جو ہے مہم چلاؤ اور کوئی اچھا نجومی ڈھونڈ کے لاؤ جو مجھے اپنے مستقبل کے بارے میں بتا سکے۔ اب جو ہے بادشاہ کے وزیر دوبارہ سے گئے، یہ بات نجومیوں میں پھیل چکی تھی کہ بادشاہ نے سچ بولنے پر پچھلے نجومی کو قید کر دیا، تو نجومی بھاگ بھوگ گئے، لیکن کسی طریقے سے وزیروں نے ایک اور نجومی کو ڈھونڈا جو کہ بہت لائق فائق تھا اور اس کو لے کر بادشاہ کے دربار میں آ گیا۔ اب یہ نجومی جو ہے یہ کچھ سیانہ بھی تھا۔ بادشاہ نے اسے بھی وہی انسٹرکشن دی کہ تم اپنے ستاروں کا حساب لگاؤ اور مجھے میرے مستقبل کے بارے میں بتاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ وہ سچ ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں انوالو ہونا چاہیے۔ اب اس نجومی نے حساب لگایا اور حساب پھر وہی آیا جو کہ پہلے نجومی کے پاس آیا تھا، لیکن اس نے بادشاہ کو ویسے نہیں بتایا جیسے کہ پہلے نجومی نے بتایا تھا۔ اس نے بادشاہ کو بتایا کہ بادشاہ سلامت، آپ کا اقبال بلند ہو، میرے سامنے ستاروں کا حال بہت شاندار طریقے سے آ رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ آپ لمبی صحت مند زندگی پائیں گے اور اس سلطنت پر لمبے عرصے تک راج کریں گے اور یہ سلطنت آپ کی حکمرانی سے لمبے عرصے تک جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں گی۔ تو بادشاہ نے جب یہ سنا تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ تمہیں میں بہت سارے انعام و اکرام سے تو نوازوں گا، یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں کوئی ایسی خواہش جو تم خاص طور پر آج میرے سامنے رکھنا چاہتے ہو۔ اس نے کہا جی میری یہ صرف ایک خواہش ہے کہ میرے ساتھی کو جو آپ نے نیچے قید خانے میں قید کیا وہ اس کو جو ہے آپ آزاد کر دیں۔ بادشاہ نے اس کی بات مان لی اور اس کی جان بخشی بھی کر دی۔ اب اگر ہم اس بات پہ، اس کہانی پہ غور کریں تو دونوں نجومیوں نے ایک ہی چیز دیکھی اور ایک ہی چیز بتائی، لیکن صرف جو کہنے کا انداز تھا اس سے ایک کی جان جانے کے قریب آ گئی اور ایک کو انعام و اکرام سے نوازا گیا۔ تو کمیونیکیشن سکلز جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ کمیونیکیشن سکلز جو ہیں ان کی امپورٹنس حد سے زیادہ ہے۔ ہم جو بھی ٹریڈ، جو بھی پروفیشن ہم نے آپٹ کیا اپنی زندگی میں، اس پروفیشن سے جڑی جو سکلز ہیں وہ ہماری کامیابی میں 30 سے 40% جو ہے وہ کردار ادا کرتی ہیں اور باقی 60% جو ہے، 60% کے آس پاس جو ہے وہ یہ چیز طے کرتی ہے کہ ہم ان صلاحیتوں کا جو کہ ہمارے ٹریڈ سے جڑی ہوئی ہیں ان کا اپنے کمیونیکیشن سکلز کے ذریعے اظہار کیسے کر پاتے ہیں ہم لوگوں کے سامنے۔ تو جو دوسرے نجومی نے جس طریقے سے کمیونیکیشن سکلز کو یوز کرتے ہوئے ایک مشکل بات، ایک مختلف بات جو ہے وہ بادشاہ کے سامنے بڑے مزے سے رکھ دی اور بادشاہ کو اچھی بھی لگ گئی، حالانکہ پہلے نجومی نے بھی وہی بات کی تھی، لیکن الفاظ اور جو فریمنگ تھی اس کی کمیونیکیشن میں، وہ فریمنگ جو ہے وہ غلط ہو گئی اور اس کی وجہ سے اس کی جان جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی۔ ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے، میرا خیال ہے کہ کمیونیکیشن سکلز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور ان کو ذہن میں رکھ کر جو ہے ہمیں نہ صرف اپنے ٹریڈ کی سکلز کے اوپر کام کرنا چاہیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کمیونیکیشن سکلز کو بھی لگاتار پالش کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ کمیونیکیشن ایک بہت بڑی سکل ہے، تھی اور ہمیشہ رہے گی۔